تو یہ آپس میں ٹکراؤ کیوں ہے؟ اور آپس میں ٹکراؤ سے پہلے بعض احادیث قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ٹکراؤ رکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے یہ ٹکراؤ کیوں ہے؟ بعض دفعہ یہ ٹکراؤ ہمیں لگتا ہے، لیکن جب غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹکراؤ نہیں ہے، کسی اور پہلو سے بات ہو رہی ہے، یہاں کسی اور پہلو سے بات ہو رہی ہے، لیکن بعض اوقات حتماً ٹکراؤ ہوتا ہے، حتماً ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ ٹکراؤ کیوں ہے؟ آیا حدیث ثقلین غلط ہو گئی کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قرآن اور میرے اہل بیت آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، وہ غلط ہو گئی؟ نعوذ باللہ نہیں۔ پھر کیا پرابلم ہوا ہے کہ ہمیں قرآن میں اور حدیث میں بہت سارے موارد میں ٹکراؤ نظر آتا ہے؟ ٹکراؤ کا سبب یہ ہے کہ ہم نے وہ حدیث خود معصوم سے نہیں سنی۔ اگر ہم ڈائریکٹ معصوم سے سنیں تو معصوم کہتے کسے؟ جو اللہ کا دین پہنچانے میں اس پر عمل میں خطا نہیں کرتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ممکن ہی نہیں ہے، قرآن کریم معصوم ہے، اللہ کا کلام، اس میں خطا نہیں ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ائمہ اہل بیت میں سے کسی کی بات اور سب سے پہلے رسول اللہ کی بات قرآن کی کسی آیت سے ٹکراؤ رکھتی ہو۔ در حقیقت ایکچولی حقیقت میں عالم واقع میں ایسا ممکن نہیں بے شک۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹکراؤ ہمیں احادیث میں نظر آتا ہے جو ہم تک پہنچی ہیں، یہ ٹکراؤ کہاں سے آیا؟ آیات قرآن کے ساتھ ٹکراؤ، آیات قرآن کی مخالفت، یہ کہاں سے آئے؟ چاہے شیعہ کتب ہو چاہے اہل سنت کتب ہو، یہ اصل موضوع ہے۔ اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے کوئی نئی بات نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی اور اہل بیت اطہار نے بھی ان کو پہلے سے معلوم تھا، اور انہوں نے پہلے سے خبردار کیا اور ہماری رہنمائی کی کہ ایسا ہونے والا ہے، ہمارے بعد ایسا ہونے والا ہے۔ حتیٰ کچھ لوگ ان کی زندگی میں یہ کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ میں کسی بندے کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی بات کسی سے سنتا ہوں، اور ایک دفعہ بندہ بھی دنیا میں ہے لیکن میرے سامنے نہیں ہے، کوئی دوسرا بندہ آ کے اس کی بات بتاتا ہے، تو یہ ایک جیسی سچویشن ہے، یعنی وہ خود وہ بندہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ سارے کا سارا مسئلہ جو احادیث میں پیدا ہوا یہ ان واسطوں کی وجہ سے تھا، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ انہوں نے اللہ کے نبی کے نام لے کر اور ائمہ اہل بیت کا نام لے کے خوب جھوٹ بولا۔ بہت سارے اسباب اور بہت سارے جسے کہتے ہیں مسائل تھے جس کی وجہ سے حدیث کا ادنا علم رکھنے والوں کو یہ معلوم ہے کہ کثرت سے اللہ کے نبی کے نام پر اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر بھی جھوٹ بولا گیا۔ صحیح ہے، یہ ہے اصل موضوع۔ اب آپ دیکھتے ہیں، آپ اندازہ کریں جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، ہم ہوں یا اہل سنت کو لے لیں، بریلوی دیوبندی کو لے لیں، عوام الناس میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے نبی کی حدیث سن کے سوچا ہو کہ یار یہ واقعی ہے بھی حدیث نہیں؟ کتنے دفعہ ہوتا ہے؟ بالعموم ہم جو کچھ ائمہ کے نام پر رسول پاک کے نام پہ سنتے ہیں بڑی عقیدت سے اسے قبول کرتے ہیں اور یہ باور کر لیتے ہیں کہ یہ ان کا فرمان، جبکہ یہ بات ہو سکتا ہے بالکل برعکس ہو، اور وہ فرمان نہ صرف یہ کہ ان کا نہ ہو بلکہ انہوں نے خبردار کیا ہو کہ یہ کام ہمارے بارے میں کیا جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک۔ اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی بندہ کسی جھوٹے کی گھڑی ہوئی بات کو یا باتوں کو اللہ کے نبی یا ائمہ کا فرمان سمجھ رہا ہے
تو وہ جس کو دین سمجھ رہا ہے وہ اصل میں کسی کی خیانت کو، کسی کے جھوٹ کو وہ دین سمجھ رہا ہے. تو یہ ایک ایسا اہم ترین موضوع ہے کہ جو اہم تو بہت ہے لیکن اس کی طرف توجہ بالعموم نہیں ہے. تو یہ خطرہ تھا اور بڑا شدید خطرہ تھا، اور پھر جیسا کہ اس خطرے سے خبردار کیا ویسا ہی ہوا. نہ صرف ان کی زندگیوں کے بعد بلکہ کتب حدیث گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں لوگوں نے اللہ کے نبی کا نام لے کے جھوٹ بولنا شروع کر. میں ایک بڑی سادہ سمجھنے کے لیے مثال دیتا ہوں. میں اور آپ مثلا ہم سب رسول پاک کے زمانے میں رہ رہے ہیں. اب مجھے آپ میں سے کسی سے کوئی کام پڑا ہے، ٹھیک ہے، میں